اب زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کون مسلمان ہے؟ ہر مسلمان صاحب نصاب نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس زکوٰۃ تک پہنچنے کا مال موجود ہو۔ اب زکوٰۃ تک پہنچنے کا مال کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو چیزیں ہوتی تھی جس کو زکوٰۃ کی بنیاد کہا جاتا تھا، ایک تھا سونا، ایک تھا چاندی۔ سونا ہوتا تو جس کے پاس 20 دینار ہوتے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی اگر پورا سال یہ 20 دینار کا مالک رہا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس چاندی ہوتی تو 200 درہم جس کے پاس ہوتے اس پر زکوٰۃ ہو جاتی۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر آج کے دور میں اگر ہم وزن کریں کہ 20 دینار کا وزن کیا ہے اور 200 درہم کا وزن کیا ہے، تو سونے اور چاندی کا معیار آج کل تولے اور ماشے کے حساب سے ہے۔ اس زمانے میں دینار اور درہم کے حساب سے تھا۔ تو اب جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ایسے سمجھیں اس کے پاس حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے 20 دینار موجود ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو ایسے سمجھیں اسے حضور پاک علیہ السلام کے دور کے 200 درہم موجود ہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ آ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونے کا لفظ تو حدیث پہ نہیں ملتا، 52.5 تولے چاندی کا لفظ تو حدیث میں نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں جی بالکل نہیں ملتا، لیکن جو وزن اس زمانے کا ہے نا وہ وزن بنائیں تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ تو جب وزن یہی بنا تو اب وہ لفظ ملے یا نہ ملے 20 دینار اور 200 درہم کو پہنچے گا تو یہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس سونا چاندی ہے لیکن گھر کے استعمال کا ہے، تجارت کا نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے زیورات رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی شادی کرنے کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، اس پر پھر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے تجارت کا ہو چاہے بچوں کے لیے ہو۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو بالیاں میرے پہننے کی ہیں اس پر زکوٰۃ کیوں ہے۔ رسول اقدس کا فرمان عالی شان ہے، جس کے پاس سونا اتنا اور چاندی اتنا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سونا چاندی تجارت کا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی پہننے کا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے نا وہ بندے کے استعمال کے ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مال ہے، ایک آدمی کی ضرورت کا موبائل ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا کیوں نہ ہو، وہ 5 سال کیوں نہ رکھے ہوئے ہیں، اس پر 1 روپے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس رہن سہن کے لیے مکان موجود ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کی مالیت کا ہو، اس کے لیے اس کی مہران گاڑی سے لے کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں رینج روور تک اس کے پاس اور مرسیڈیز تک اس کے پاس موجود ہیں، استعمال کیے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مال اس کے پاس بطور تجارت ہوں گے، وہ گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، وہ مکانات خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ موبائل خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ استعمال والی چیز پر صرف سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے، باقی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ہیرا موجود ہے۔ کسی کے پاس استعمال کے لیے ہیرا موجود ہے، ڈائمنڈ، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 1 کلو اس کے پاس پڑا ہوا ہو۔ ہاں یہ اگر ہیرے کو بطور تجارت استعمال کرتا ہے، ہیرے کا کاروباری اور بزنس مین ہے ڈائمنڈ کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسلام نے مالیت پہ زکوٰۃ نہیں دی، اسلام نے ان اشیاء پر زکوٰۃ دی ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اگر صرف مالیت کی بات ہوتی نا تو پہننے والی جو انگوٹھی ایک بندے کے پاس ڈائمنڈ کی ہے تو اس پر زکوٰۃ آنی چاہیے، حالانکہ وہ اس کے پہننے کے لیے مالا موجود ہو، ٹکا موجود ہو، کانٹے موجود ہو، رنگ موجود ہو، اس کے پاس چوڑیاں موجود ہوں ڈائمنڈ کی، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے استعمال کر۔ تو مالیت بنیاد نہیں ہے، بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، جس پر فرما دیا اس پر فرما دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا